الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جزاک اللہ خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل سورہ حشر سے ایک آیت کریمہ اور اس کی ترجمے اور اس کی تفسیر کے متعلق اصلاحی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل، بڑی توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا اور دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجات نہیں پاتے، اور اس چیز کی جو دیے گئے اپنی جانوں پر ان کی ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہوا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے کنز الایمان شریف سے انشاءاللہ سماعت کیا۔ اس آیت کریمہ کا مختصر شرح دیکھتے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار، تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ واقعہ ہے انصار و مہاجرین کا، اور دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایثار کی شان بیان کی ہے۔ یؤثرون، ایثار کیا چیز ہے؟ مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر کیسا ایثار کرتا ہے؟ تو یہ مثال دی کہ ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں جب مہاجرین پہنچے تو بے یار و مددگار بظاہر سے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آیا، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آیا، کوئی بچوں کو چھوڑ کر آیا، کوئی جائیداد اپنی چھوڑ کر سب آ گئے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کے پاس نہ ہو، سب کے پاس تھی اپنی اپنی جائیداد، لیکن حکم آیا اللہ کا ہجرت کرنا۔ تو جب مدینہ شریف میں آئے تو انصاریوں نے کمال کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو انصاریوں کا کمال دیکھو، جس کے بعد 2 دکانیں تھیں انہوں نے 1 دکان کسی دوسرے کو دے دی۔ کسی کے پاس مثال دیتے ہوئے 2 وقت کا کھانا تو 1 وقت کا کھانا اپنے بھائی کو دیا، گھر میں آدھی جگہ اس کو دے دیا، آدھی جگہ خود رہے۔ یہ بڑے انصاریوں کا کمال ہے۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کمال یہ ہے کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے کو دوسری بیوی دے دی، تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی کسی بھی حساب سے نہ رہے۔ یہاں یہ خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے، ان کی ہجرت سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، یعنی مسجد مدینہ شریف تو آباد تو شروع سے نبی علیہ السلام نے بھیج دیا تھا وفدوں کو، بہت سے لوگ شروع میں چلے گئے تھے اور وہاں مدینہ آباد کر رہے تھے، مدینہ پاک کو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے، اور اس کا عملی ثبوت دیا انہوں نے، اپنے گھروں میں سے انہیں ٹھہراتے، اپنے مالوں میں سے آدھا حصہ دیتے، اور جو خواہش اپنی رکھتے وہ ان کی بھی پوری فرماتے۔ تو یہ ایثار ہے میرے دوستوں، اگرچہ انہیں خود کے مال کی حاجت ہو، ایثار کا مقصد یہاں بتایا گیا کہ تم خود بھی ضرورت مند ہو۔ مثال ہے، تمہاری 1 روٹی خوراک ہے، کوئی آ گیا
تب تم شرعی طور پہ تم بری ہو کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی روٹی ہے، میں کیا کروں، لیکن ایثار یہ ہے کہ وہ آدھی روٹی اس کو کھلاؤ، تب تمہارا کمال ہے نا۔ کمال تو یہی ہے نا کہ جب تم خود پریشانی میں ہو، بظاہر کہ تم اپنی پریشانی کو دے نہیں سکتے، لیکن تم نے اپنی پریشانی برداشت کر کے اپنے مومن بھائی کا بھلا کیا، اس کو اور اپنے نفس کو مارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کامیاب ہوا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہیں، خود ہی حاجت بھی رکھتے ہیں۔ نفس کی لالچ سے پاک کیے جانے والے کامیاب، مطلب اس آیات سے معلوم ہوا کہ جن کے نفس پاک ہوتے ہیں وہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان کی حدیث پاک چند انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن مالکی قرطبی 668 ہجری کے متوفی ہیں، وہ ایثار کے معنی لکھتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو دنیاوی چیزوں میں اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ وصف یقین کی قوت، محبت کی شدت اور مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر، مہمان تھا، آ کر ٹھہر کر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ تو آپ نے جب اس کا یہ سنا پیغام، تو آپ نے جتنی ازواج تھیں ان کے گھر پیغام پہنچایا کہ کوئی کھانے پینے کی، یعنی قحط سالی تھی اس وقت، وہ دور کی بات ہے کہ تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، مہمان ہے، تو کسی زوجہ کے مطلب پیغام پہنچا کہ انہوں نے کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر تمام زوجہ کو پیغام بھیجا اور انہوں نے بھی اسی طرح کہا، ظاہر ہے حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا کہ یا اس ذات کی قسم ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے اس کو مہمان بنانے والا؟ انصاریوں میں سے ایک انصاری اٹھا، بولے یا رسول اللہ میں بناتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میں ان سے کہا، فرمایا صحابی نے کہ میں ضیافت کروں گا اس کی۔ پھر وہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ بولا آپ کو تو پتہ ہی ہے، تمہارے یعنی تمہارے اور میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا کھانا ہے، کتنا ہے کہ بچے ہمارے 3 وہ کھائیں گے اور رات کو کھا کے سو جائیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو بچوں کو سلا دو، بولو ہنڈیا گرم ہے اور سلانے کی کوشش کو، سو جائیں گے وہ، تو ایک رات چل جائے گا، اور وہ کھانا مہمان کو دے دو۔ اب وہ ترکیب ہیلا کیا انہوں نے بیوی سے کہا کرتے ایسے ہیں کہ جب تو کھانا لے کے آئے تو دیا جل رہا ہے، وہ دیے جلتے تھے نا، لائٹیں تو نہیں، دیا جل رہا ہے، اس پہ تھوڑا ٹھوکر مار دینا، تو وہ دیا گر جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، کھانا لا کے رکھ دینا، کیونکہ وہاں عربوں میں مہمانوں میں اصول ہوتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتے ہیں تو مہمان کو اچھا لگتا ہے، بظاہر ظاہر ہے وہ اکیلے کو مہمان کو نہیں بٹھاتے نا۔ تو بولے میں بھی بیٹھ جاؤں گا کھانے کے لیے اور تو بھی بیٹھ جانا اندھیرے میں اور منہ چلاتی رہنا، سمجھ رہے نا بات؟ اس کو لگے گا کہ ہم کھا رہے ہیں، وہ جتنا کھانا ہے اتنا کھانا تو اس کو الحمدللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ ترکیب، یہ ہیلا ہو رہا ہے، یعنی ظاہر یہ کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں، مہمان نے کھانا کھا لیا، جب صبح ہوئی کھانا کھا لیا، مہمان چلا گیا، صبح ہو کر رخصت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جب وہ پہنچے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی نا، اللہ رب العالمین مسکرایا اور بہت خوش ہوا، جیسے ابھی ہم مسکرائے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2054۔ یعنی اس حدیث کے مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہیلا کیا اور جس طرح سے انہوں نے کھانا کھلایا، مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا اس مہمان کو کہ یار کھانا ہی ایک بندے کا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے کتنا بندہ خوش ہوا، یہ ایثار ہے۔ ایسے ایثار کا ایک مثال تھی کہ ایک مرتبہ کسی قحط سالی تھی بہت سخت، کبھی گوشت کھایا ہی نہیں مہینوں سے کسی نے، کسی کے پاس، صحابی کے پاس ایک سری ہوتی ہے نا، سمجھتے نا بکرے کی، وہ آ گئی، یہ ساری کی مثال اس زمانے میں۔ تو صحابی نے دیکھا، بیوی نے کہا ہمارے پاس سری آئی بڑے عرصے بعد اب کھاتے ہیں، بولے نہیں تو کیا سمجھتی ہے، تو کھائے گی، تیرے ہمارے پڑوس کے اندر کتنے ہیں، کب کسی نے نہیں کہا سب ہم جیسے ہی ہیں، ایسا کر پڑوسی میں بھیجا دے، ہم تو پھر کھا لیں گے۔ اللہ ایثار، دیکھو اس کو کہتے ہیں ایثار، حالانکہ کوئی اس میں شریعت میں منع نہیں ہے کہ نہیں کھانا، اس کے بعد تو آئی ہے گفٹ، اس نے برابر والے کو بھیجایا، برابر والے نے دیکھا، صحابی نے دیکھو زمانے کے صحابی، واہ واہ، آج کے دور میں اس دور میں، اس نے کہا یار میں کھاؤں، میرا برابر والا دوسرا،
وہ بھوکا ہے، اس نے وہاں بھیجا پورے مدینے میں گھوم پھر کے واپس اسی صحابی کے پاس وہ سری آ گئی. اندازہ کیجیے. اس نے کہا بیگم اب تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ اس کو پکا اور تھوڑی تھوڑی سب کے یہاں بھیج دے. یہ ایثار الحمدللہ دیکھا. تو یہ ہے حضرت امام علی بن جوزی اس واقعے کو لائے ہیں. ہمبلی امام جوزی بہت بڑے محدث ہیں. تو اس میں ایک اور روایت ہے حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں. ان کے پاس ایک سائل آیا. ان کے پاس اس وقت ایک صرف روٹی تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بریرہ وہ روٹی سائل کو دے دو. تو حضرت بریرہ نے توقف کیا اور فرمایا، تھوڑا سا ویٹ کیا. تو اس ساحل نے دوبارہ صدا لگائی. صدا لگائی تو پھر سوال کیا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا بریرہ وہ روٹی سائل کو دے دو، شام کو ہم نے پانی سے روزہ افطار کرنا ہے، وہ ہم کر لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی. تو آپ نے فرمایا بریرہ دیکھو کون ہے. تو ایک شخص خوان میں بھنی ہوئی بکریاں اور روٹیاں لے کر ان کے بارگاہ اقدس میں آیا. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں الحمدللہ اللہ عز و جل نے انشاءاللہ ہمارے لیے یہ اجر رکھا ہے. ایک روٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتا ہے. اللہ. اس کے علاوہ بھی ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ایک ماہ سے دوسرے ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی. یعنی حضور علیہ السلام کے گھرانے میں ایک ماہ سے دوسری ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی. یہ جامع شعب الایمان جلد نمبر 145 146. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں. اس نے سوال کیا کھانے کے لیے، میری بھوکی ہیں بیٹی ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میرے پاس تو ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ نے جب اس کو کھجور دی تو آپ دیکھ رہی تھی، تو ایک کھجور میں اس نے آدھی ایک بیٹی کو دی اور آدھی دوسری بیٹی کو دی، خود بھوکی رہی. یہ واقعہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا نا، سرکار نے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے یہ تو اس ماں کی رحمت ہے نا اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے آپ کو اس نے بھوکا رکھا. میرا رب تو 70 گنا رحمان اور رحمت کرنے والا ہے، وہ میری امت کو کیوں چھوڑے گا، کیسے چھوڑے گا اس رحمت میں. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اس مختصر درس میں جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر آج جو دن ہے یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس بات کو ابھی نہیں سمجھیں اور سمجھتے بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں، کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو جو کرتے ہیں وہی گفتگو پہلے ہمیں معلوم ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے اصلاح کر دو. اب یہ میڈیا کا دور ہے اور اتنا خطرناک دور ہے کہ ہمارے بچے ایمان سے جا رہے ہیں، عقیدوں سے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے سوال بچے کرتے ہیں میں حیرت کرتا ہوں، بولے تو کیوں سنتا ہے؟ بولے کیا کروں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹک لگاتا ہوں، بات کرتا ہے تو ایسی وزن والی بات کرتا ہے. اب جیسے آپ نے سنا ہوگا آج کل عید غدیر سب لوگوں کو سوال نہیں. اب وہ بچہ سوال کیا کر رہا ہے دیکھیں آپ، یہیں کا بچہ ہے نا، سوال بڑا معقول ہے اس کا. تو بولا آپ کیسے کہتے ہیں کہ عید غدیر نہیں منانی چاہیے؟ دیکھو یہ وہ شیعوں کی ساری ہدایت وہ لے آیا ہمارے سامنے. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ روایت صحیح ہے بھائی تو بول رہا ہے، لیکن ان کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. ہمارے میں سے دکھا تو پھر مقصد یہ کہنے کا عید غدیر کے اوپر. تب اس کو میں نے سمجھایا تو وہ یہی کہتا تو پھر آپ بھی تو عید میلاد النبی مناتے ہوں نا. سمجھ رہے نا بات؟ بچہ دیکھو یار، دیکھو سوچ، دیکھو کیسا اس کو کراس کیا کہ تم بھی تو عید میلاد النبی مناتے ہو، یا کہاں ہے قرآن میں ہے؟ تو پھر عید غدیر منا. تو میں نے اس کو یہی سمجھایا، میں نے عید غدیر، عید کے معنی خوشی، اس کو منانا گناہ نہیں ہے، ہم بھی مناتے ہیں. میں نے کہا سنی الحمدللہ، سنیے آپ، ہم بھی مناتے ہیں عید غدیر کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. عید غدیر کیا ہے؟ وہ لمحہ ہے، وہ جگہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا کا خطاب دیا. تو ہم بھی کہتے ہیں مولا علی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری جان ہے مولا علی. مقصد یہ تھا کہ واقعہ مختصر سا سن لیں 2 منٹ، شاید آپ کی معلومات میں ہو اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، خیر تو نیٹ کے لوگ ہو آپ. حجت الوداع کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بھیجا یمن، وہاں جمع کرنا تھا زکوٰۃ کا مال اور خمس وغیرہ سب، وہ جمع کر کے راستے میں لا رہے تھے. سنیے گا، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں بات کرے ہو ہم اس کو جھٹلائیں. بالکل ہوا ہوگا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے درمیان باتیں ہوئی ہوں گی، کوئی ایسا نہ کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا پیدا۔ صحابہ میں حضرت عمر فاروق اور ابو بکر میں اس قدر تلخ کلامی ہوئی کہ آپ نے دروازہ بند کر لیا، حضرت عمر فاروق نے 2 دن تک نہیں کی بات۔ جب سرکار نے فرمایا 3 دن تک جو بند کرے گا کسی سے توڑے گا تو کیا ہوگا، تو فوراً بھاگ کر آگے، یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ایسا مطلب ایسا نہیں کہ تو اب وہ باتیں جو ہوں گی اگر آپ کسی کو سناؤ گے تو بولے ہاں دیکھو لڑائی ہوئی تھی نا، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، خدا نہ خاص، لیکن کہیں بھی برے الفاظ کسی نے ادا نہیں کیے، کہیں بھی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بولے نا کہ وہ فلاں برا کہتا تو لا بھائی وہ لکھی بھی لا، اگر برا کہا تو گالی دیے تو گالی بھی لا، کوئی جملے لکھیں برے بیڈ ورڈ، وہ بیڈ ورڈ تو ہمیں دکھا ہم بھی تو دیکھیں، نہیں ایسا نہیں۔ وہ تو باتوں میں تو اختلاف ہوتا ہے نا، جب جس زمانے میں کسی کے ساتھ میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہے نا تو میں بھی دوستوں میں کچھ نہ کچھ بول دوں گا، یار یہ آدمی یار، تو آپ اس کو کوٹ کر لو گے، اس کے بعد میری صلح ہو گئی۔ اب جب صلح ہو گئی تو اب وہ پچھلی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، معافی ہو گئی نا سب ایک طرح سے دوسرے۔ تو یہاں کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے تھے تو چند صحابہ جو تھے ساتھ، انہوں نے اس مال میں سے کچھ لینا شروع کیا، بولے مال تو بہت ہے ہم استعمال ہی کر لیں راستے میں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ حضور کے ہاتھ میں جائے گا، حضور علیہ السلام جو حکم دیں گے وہی عمل کریں گے۔ لیکن ان میں صحابہ میں تھوڑی سی لگ گئی نہیں مولا علی یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہ ہمیں ابھی ضرورت ہے، ہم کیا کریں، یہ بات ہوتی رہی یہ حجت چلتے غدیر کے مقام پر سرکار سے ملاقات ہوئی سب کی۔ خم ایک کنواں ہے، غدیر ایک علاقہ ہے وہاں، تو وہاں ملاقات ہوئی حجت اللہ کے بعد، تو دیکھا کہ سرکار سے مولا علی سے سب آپس میں الجھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، جب سنی تو مولا علی کو قریب بلایا اور ہاتھ اٹھایا۔ دیکھو آپ آج عمر فاروق کا دین ہے نا، مولا علی نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا ما کنت مولا وعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اب کرو لڑو۔ اب تو سب چپ کرا دیا نا۔ یہاں فرمایا کہ میں علی کا دوست، آپ علی کے دوست، مجھے علی پیارا، مجھے جو پیارا ہے وہ علی اس کو بھی پیارا ہے، ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو آواز بلند کی نا اس بات پہ لبیک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھایا مولا علی کا، میں تمہیں مولا علی مانگتا ہوں۔ تو اندازہ کیا نا آپ کو، یہ شیر و شکر والی اور محبت والی باتیں۔ اور آج یہ میڈیا تو آزاد ہے نا، کچھ بھی کلک کر دو، کوئی بھی حدیث بنا کے کلک کر دو، تمہارے میرے عقیدے فوت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے دوستوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے اب وہ کیا بتاؤں، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر سامنے ہی بیٹھے ہیں دونوں اور سارے صحابہ بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں عمر سراج اہل الجنہ، عمر میرے جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، یقینی طور پہ سمجھ لیا ہوگا، لیکن ڈیپلی آپ نے نہیں سمجھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں نہیں سمجھا آپ نے۔ یہ کیا ہے، لائٹیں وائٹیں ہیں تو کیا جنت کے اندر سورج ہوگا؟ نہیں، یہ جو حدیث کو سنو، مولا علی نے 3 دفعہ بیان کیے، کیسی محبت ہے۔ اور جب یہ جو حدیث بیان کی گئی تو کیا اس وقت جھگڑے نہیں تھے کہ معاملہ استغفر اللہ ہے، ایسا نہیں تھا۔ کیسی محبت ہے، کوئی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا آپ کا جھگڑا ہو تو میں آپ کی شان بیان کروں گا کہیں بیٹھ کے، سوال ہی نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن نہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا چراغ ہے۔ تفصیل بہت بڑی ہے، خیر ایک مختصر سی بات، جنت کا چراغ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی وجہ سے پوری جنت میں روشنی ہو۔ اب آپ بتائیے جنت میں چاند ہے؟ سوال ہے نا بھائی، اب بات نہیں ہے تو پھر سب سے سورج ہے تو پھر روشنی کہاں کی؟ یہ ہے چراغ، اللہ ہو۔ عمر سے جس کے لیے روشنی ہو، میرے دوست نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، سب افراتفری میں ہوں گے، عمر وہاں بیٹھے ہوں گے سر جھکائے، اتنے میں دین اسلام دین ہمارا جس کے سب محتاج، میرے جیسے مولوی، پیر، فقیر، ولی، مفتی، عالم، فاضل سب محتاج ہے نا اسلام کے، اس کے بغیر ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اسلام ہے تو وہ پیر فقیر ہے، وہ ولی اللہ ہیں۔ لیکن سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کو ناز ہوگا فاروق اعظم پر کہ میں بڑا تو اس کی وجہ سے بڑا، اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں التجا کریں گے اسلام، یا اللہ مجھے اگر کسی نے بڑو کیا ہے، میری ترقی کی ہے تو یہ عمر ہے، میں سب کی وجہ سے ہوں، میں اس کی وجہ سے ہوں۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے جتنا حاضر یہاں موجود ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔
ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات میں آسانی فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، خصوصی طور پر یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں جتنے مرحومین ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں اور جتنے مسلمان ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی یا اللہ بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ مسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جزاک اللہ خیرا، الصلاۃ والسلام علیک۔